وزیر اعظم شہباز شریف کا انڈر 19 ایشیا کرکٹ کپ کی فاتح ٹیم کے اعزاز میں ظہرانہ، کھلاڑیوں کے لیے 1-1 کروڑ روپے انعام کا اعلان، بھارت کے خلاف شاندار کامیابی پر ٹیم اور مینجمنٹ کو مبارکباد۔ انڈر 19 ورلڈ کپ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار، کہا اللہ نے بنیان المرصوص کے بعد بھارت کے خلاف ایک اور فتح دی۔ انڈر 19 ایشیا کپ جیتنے پر قومی ٹیم کے مینٹور سرفراز احمد اللہ تعالیٰ کے شکر گزار، نوجوان کھلاڑیوں کی محنت، نظم و ضبط اور کوچنگ اسٹاف کی لگن کی تعریف۔ ہیڈ کوچ شاہد انوار نے کہا ہم نے یہی سوچا تھا کہ بے خوف ہو کر کرکٹ کھیلنا ہے۔ کپتان فرحان یوسف نے کہا کہ کھلاڑیوں نے ہر میچ میں بہت اچھی پرفارمنس دی، بھارت کے ساتھ میچ کے لیے مکمل پلاننگ کے ساتھ میدان میں اترے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے لیے سعودی عرب کا اعلیٰ ترین قومی اعزاز۔ فیلڈ مارشل کی نمایاں عسکری خدمات، قائدانہ صلاحیتوں، دفاعی تعاون میں کلیدی کردار کے اعتراف میں کنگ عبدالعزیز میڈل عطا کیا گیا۔ دورہ سعودیہ میں فیلڈ مارشل کی سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان سے ملاقات، علاقائی سلامتی، دفاعی اور عسکری تعاون اور اسٹریٹجک اشتراک پر تبادلہ خیال، پاک سعودی تاریخی، برادرانہ اور گہرے تعلقات کی توثیق۔ امریکہ میں انڈیا فرسٹ کا دور ختم، پاکستان کو فوقیت حاصل۔ واشنگٹن ٹائمز کا پاکستان کی تاریخی سفارتی کامیابی کا اعتراف، 2025 پاک امریکہ تعلقات میں انقلابی تبدیلی کا سال قرار۔ آرٹیکل میں لکھا پاکستان ناپسندیدہ ریاست سے شراکت دور ملک بن گیا، امریکہ پالیسی میں تبدیلی کی بنیاد مئی کی پاک بھارت جنگ بنی، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور امریکی صدر ٹرمپ کے تعلقات کا خصوصی تجزیہ بھی شامل۔ پاکستان اپنی خود مختاری کی حفاظت کرنا جانتا ہے، ہماری مسلح افواج نے دوبارہ ثابت کیا کہ ہماری سرحدیں محفوظ ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا جام شوروں میں پٹارو کیڈٹ کالج کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب، کہا بھارت کے خلاف صرف فوجی نہیں اخلاقی فتح بھی حاصل کی، متحد عوام کبھی ناکامی کا سامنا نہیں کر سکتے۔ پیپلز پارٹی بلوچستان کے ارکان وزیر اعلیٰ بلوچستان سے نالاں، فریال تالپور کی زیر صدارت اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں ارکان نے شکایات کے انبار لگا دیے، فنڈز نہ ملنے اور کام نہ ہونے کے شکوے، وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کی ارکان کے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی۔ لاہور ہائی کورٹ نے پراپرٹی اونرشپ ایکٹ پر عمل درآمد معطل کر دیا، آرڈیننس کے تحت ختم کروائے گئے تمام قبضے بحال۔ چیف جسٹس نے درخواستوں پر سماعت کے لیے فل بینچ تشکیل دے دیا، پوچھا کہ چیف سیکرٹری نے یہ قانون نہیں پڑھا؟ آپ نے سول رائٹس اور عدالتی سپریمیسی کو ختم کر دیا، آپ کا بس چلتا تو آئین کو بھی معطل کر دیتے۔ معیشت میں ایک اور سنگ میل، پاکستان کے زر مبادلہ ذخائر مارچ 2022 کے بعد بلند ترین سطح پر، ملک کے مجموعی زر مبادلہ ذخائر 21.1 ارب ڈالر تک پہنچ گئے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس موجود زر مبادلہ ذخائر 15.9 ارب ڈالر ریکارڈ۔ ماہرین نے زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافے کو پائیدار ترقی اور ملکی قیادت پر سرمایہ کاروں کے بھرپور اعتماد کا مظہر قرار دے دیا۔ صدر آصف علی زرداری کی عراقی دارالحکومت بغداد میں زیارت مقدسہ پر حاضری، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے مزار پر فاتحہ خوانی، امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پر بھی حاضری دی، کاظمیہ مقدسہ میں امام موسیٰ الکاظم اور امام محمد التقی الجواد کے روضوں پر بھی حاضری، امت مسلمہ کے امن، اتحاد اور سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں۔ کہیں بارش کہیں برفباری نے سردی جوبن پر پہنچا دی، اسلام آباد میں وقفے وقفے سے ہلکی اور تیز بارش، لاہور، پشاور، ایبٹ آباد سمیت مختلف مقامات پر بادل برس پڑے، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش اور برفباری کا سلسلہ جاری، میدانی علاقوں میں دھند کی شدت برقرار، موٹر وے کے مختلف سیکشنز ٹریفک کے لیے بند رہے۔
اسرائیل کی جانب سے ایک اور حملے کا خدشہ ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے خبردار کر دیا۔ روسی میڈیا کو انٹرویو میں کہا کہ اگر جنگ مسلط کی گئی تو ہم پوری طرح دفاع کے لیے تیار ہیں۔ جنگ سے بچاؤ کا بہترین راستہ یہی ہے کہ اس کے لیے مکمل تیاری رکھی جائے۔ جنگی جرائم، خواتین کا استحصال، اسمگلنگ اور بدعنوانی بھارتی فوج کی پہچان بن گئی۔ بھارتی فوج کے آفیسر سمیت 2 افراد رشوت کیس میں گرفتار۔ ٹرین میں خاتون سے زیادتی میں ملوث درندہ بھی بھارتی فوجی نکلا۔ ایک سابق بھارتی فوجی نیپال بارڈر کے قریب ہیروئن اور گرینیڈ کے ساتھ گرفتار۔